الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سب سے پہلے مشیت کی انوار سے سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ما طالب خدائیم بردین مصطفائیم ما طالب خدائیم
بر دین مصطفائیم بدرگاش گدائیم سلطان ما محمد. درود شریف بولیں. اللہم صلی علی سیدنا عزیزان محترم، قابل قدر و قابل سب احترام دوست و واجہ و بزرگوں، رب ذوالجلال خالق کائنات بے مثل و بے مثالی کتاب قرآن مجید فرقان حمیدہ چی چندی کلمات بینات تلاوت کنگ و عشقنگ شرف و سعادت کے مارا نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی بارگاہ دعائیں کہ رب ذوالجلال ہر وقت اوتی پاکی کتاب قرآن مجید وانگ و بوجدارگ سمجھگ و سمجھینگ و پورے قرآن سرا اللہ تبارک و تعالی ہمارا درستہ عمل کرنے کے توفیق بھی دیں. ماہ ربیع الاول ماہ، یہ مہینہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اسی مہینے میں تاجدار دو عالم سردار دو جہان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. مہینے کی مناسبت سے عقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر چند گزارشات پیش کروں گا. رب ذوالجلال خالق کائنات یکسوئی اور توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. عقائد عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف عام انسانوں کا نبی نہیں، حیوانات، جمادات، نباتات، زمین و آسمانوں کا صرف نبی نہیں، بلکہ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کا بھی نبی ہے. عقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز بچپن سے شروع نہیں ہوتا. جس طرح میں اور آپ دیکھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، کالم نگار، ادیب و شعراء، خطیب و مقرروں کا یہ طریقہ ہے، جب کسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھنے لگتا ہے، کچھ گزارشات اور کسی کی زندگی پر جب روشنی ڈالنے لگتے ہیں تو وہ اس شخص کی زندگی کا سوانح عمری لکھنے کا آغاز اس کے بچپن سے کرتا ہے اور بڑھاپے پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے. عام خطیبوں، ادیبوں، واعظوں اور مقرروں کا طریقہ یہی ہے، لیکن تاجدار دو عالم عقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
جب حیات طیبہ کا میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ عقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آغاز پیدائش کے بعد نہیں بلکہ پیدائش سے پہلے عالم ارواح سے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے اور بڑھاپے پر ختم نہیں ہوتا بلکہ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ اور رب ذوالجلال خالق کائنات کا بھی یہی طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں اور آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی پیغمبر نبی اور رسول کی زندگی کے متعلق کچھ فرماتے ہیں تو رب ذوالجلال خالق کائنات اس پیغمبر کی زندگی کے متعلق جب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو اس کی پیدائش کے بعد اس کی سیرت کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ان تمام ضابطوں اور اصولوں سے ہٹ کر الگ تھلگ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ عالم ارواح سے، عالم ارواح سے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد۔ رب ذوالجلال خالق کائنات دو مثالیں دے کر تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے، رب ذوالجلال خالق کائنات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بیان فرماتے تو رب ذوالجلال خالق کائنات و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تذکرہ ان کی پیدائش کے بعد فرماتے۔ قرآن کھول کر دیکھ لیں، رب ذوالجلال خالق کائنات فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ رب ذوالجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ فرماتے ہو اوحینا الی ام موسیٰ، میں نے القاء کیا، وہی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دل پر کہ اگر تمہیں خوف ہو، جب تمہیں ڈر لگے تیرے بچے کے متعلق فرعون اس کو قتل کر دے گا تو اے موسیٰ کی ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تمہیں ان پولیس والوں کا خوف ہو، فرعون کے لشکروں کا خوف ہو، فرعون کے سپاہیوں کا خوف ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا۔ موسیٰ صرف تیرا نہیں، موسیٰ صرف تیرا نہیں، وہ میرا بھی ہے، وہ میرا بھی ہے۔ جب تمہیں خوف ہو کہ فرعون کے سپاہی تیرے بچے کو قتل کر دیں گے تو بلا خوف و خطر بغیر غم کیے موسیٰ کو دریا کے لہروں کے حوالے کر دینا اور دریا کے موجوں کے حوالے کرنا تمہارا کام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا وہ میرا کام ہے۔ صرف حفاظت نہیں بلکہ میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ ساتھ پیغمبر بنا کر تیری جولی میں ڈال دوں گا، تو میرے رب کے حکم پر عمل کر۔ اور ہوا یہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب خوف کرنے لگا کہ فرعون کی فوج
موسیٰ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے, اسے قتل کر دیں گے. چھوٹا سا معصوم سا بچہ, جب دل میں خوف پیدا ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا, اور رب ذوالجلال خالق کائنات نے دریا کے موجوں کو حکم دیا, خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, خبردار اسے وہ سکون دو جو کسی بچے کو ماں کی گود میں ملا کرتا ہے, بچے کو ماں کی گود میں ملا کرتا ہے, اس بچے کو وہی سکون دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں رکھا ہوا اور دریا کے موجوں کے حوالے رب ذوالجلال خالق کے کائنات فرماتے ہیں, اے جبریل, جی رب جلیل, فرمایا جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں رکھے ہوئے, جس پیٹھی میں سویا ہوا ہے, اس پیٹھی کا رخ دریا کی وہ موج جس کا رخ فرعون کے محل کی طرف ہے, اس صندوق کا رخ اسی طرف کر دینا. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے, یا اللہ, فرعون کو اس کا مقصود مل جائے گا, فرعون کو اس کا مقصود مل جائے گا, یہ تو اسی کے تلاش میں ہے, 70,000 بچوں کو قتل کر چکا ہے, اسی کے تلاش میں ہے, اور دریا کی وہ موج جو فرعون کی محلات کی طرف جا رہا ہے, اگر اس کا رخ اسی طرف کر دوں تو یہ فرعون کو مل جائے گا اور فرعون اسے قتل کر دے گا. رب ذوالجلال خالق کائنات فرماتے ہیں, جبریل, اس کا رخ اس طرف کرنا تمہارا کام ہے, فرعون کے محلات تک پہنچانا وہ میرا کام ہے, اور اسی کے دربار میں حضرت موسیٰ کا پرورش کرنا اور پروردگار کا کام ہے, وہ میرا پروردگار کا کام ہے, رخ اسی طرف کر دینا. کہ اللہ کا شان, میں بھی آج فرعون کی خدائی کو خاک میں ملا کے رکھ دوں گا, فرعون کی خدائی کو خاک میں ملا کے رکھ دوں گا. موجیں, دریا کی موجیں فرعون کے محل کی طرف جا رہے, اور وہاں کے نوکر اور چاکر, فرعون کے چمچے چوکیدار, وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں. جب صندوق نظر آتا ہے, صندوق کو اٹھا کر محل میں جاتے ہیں, جب صندوق کو کھولتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ نظر آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید کسی نے ڈر کے وجہ سے دریا کے حوالے کیا ہو, کوئی کہتا ہے شاید کسی نے خوف کے وجہ سے گرفتاری کے یا تنگی رزق کے وجہ سے دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا ہو, اور وہاں پر نجومی موجود ہے, نجومی موجود ہے, وہ تو کہنے لگتے ہیں یہ وہی بچہ ہے فرعون, یہ وہی بچہ ہے جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا, یہ وہی بچہ ہے جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا. فرعون آرڈر صادر فرماتے ہیں, آرڈر صادر کرتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کیا جائے. یہ تدبیر اور تقدیر, یہ تدبیر اور تقدیر, تدبیر کنندہ بندہ, تقدیر زندہ خندہ. فرعون آرڈر دیتا ہے اور رب ذوالجلال خالق کائنات کی تدبیر فرعون کی تدبیر پر غالب آ جاتا ہے, اور فرعون کی گھر والی دوڑتی ہوئی آتی ہے. فرعون کیا کر رہے ہو, ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں, ہم اسے پالتے ہیں, شاید یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹنڈک بن جائے, آنکھوں کی ٹنڈک بن جائے, ہم اس کی پرورش کرتے ہیں. یہ فرعون کی بیوی نہیں کہہ رہی, فیصلہ کسی اور طرف سے ہو چکا ہے, فیصلہ کسی اور طرف سے ہو چکا ہے. اور میرا پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ عہد وعدہ کر چکے ہیں کہ موسیٰ کو تیرے گود میں لا کے رکھ دوں گا, صحیح سالم, تیرے گود میں لا کے رکھ دوں گا اور نبی بنا کر لوٹا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ رب کو پورا کرنا ہے, رب کو پورا کرنا ہے. فرعون کوشش کرتا ہے قتل کرنے کا, اس کی گھر والی بار بار فرعون کو روک کر یہ کہ اس کا پرورش ہم کریں گے, اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیں گے, کسی دن یہ ہمارا کام آئے گا. فرعون کو منتیں سماجتیں کر کے اس کو راضی کر لیتا ہے, لیکن جب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس
چھوٹے ننھے بچے کو دودھ پلانے کا رب ذوالجلال خالق کائنات تمام عورتوں کو پہلے سے ان پر پابندی لگا دیتے ہیں. خبردار ہے موسیٰ، تمہیں ان کا دودھ نہیں پینا، تمہیں ان کا دودھ نہیں پینا، دودھ نہیں پینی ہے، اور ان کا پستان منہ میں نہیں لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر عورت جب گود میں اٹھاتی ہے، گود میں اٹھا کر جب دودھ پلانے لگتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتا. وہاں موسیٰ کی والدہ پریشان، میرے بچے کا کیا حال ہوگا، کس حالت میں ہوگی اور کیا کیفیت ہوگی. پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، چلو دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے بیٹے کا کیا حال ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل پر گرہ باندھ دیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ بے اختیار ہو کر کچھ کہنے لگے اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے. اس کے بہن کو پیچھے لگاتے ہیں، وہ معلومات کر کے فرعون کے دربار تک پہنچ جاتی ہے، اور فرعون کے دربار میں سارے معاملات کو دیکھ کر کہ یہ کسی عورت کی دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، ان کی بہن یہ کہنے لگتی ہے فرعون کے دربار میں کہ میرے نظر میں ایک عورت ہے، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. فرعون فوراً کہتا ہے جا کے اس کو بلا کے لے آ. اگر یہ بچہ اس کا دودھ پی لے تو ہم اس کے وظیفے کا بھی انتظام، تنخواہ بھی مقرر کر دیں گے، اس کی رہائش کا انتظام اپنے محل میں کر دیں گے، جلدی بلا، بچہ بھوکا ہے. بہن دوڑتی ہوئی والدہ کے پاس جب پہنچ جاتی ہے، اماں جلدی کر، تیرا بچہ تیرے انتظار میں ہے، یہ رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. جب ماں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دل پر گرہ باندھ لی تاکہ بے اختیار نہ ہو اور دوڑتے ہوئے بچے کو آغوش میں نہ لے اور چلانا شروع نہ کر دے، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو جائے. رب نے گرہ باندھ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مات کے نزدیک چھکارا کنٹا نادینی بارے منا مچھی یا نہ مچھی، شروع کا ماتے چھو نہ مچھی بلے فرعون شک نبی کے امشی چوکی، یہ ماتے چوکی شک نبی. اللہ تبارک و تعالی وعدہ کو تگا پجام پورا فرمائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. رب ذوالجلال وعدہ کو تگا من تئی کر رہا تئی چھوٹا دوبارہ کارا صرف انچو نیارا آئیا پیغمبر بنائی نہ ہو تئی کر رہا کارا. رب ذوالجلال خالق کائنات وتی وعدہ پورا فرمائے. چھوٹا میچے لگائیں تنخواہ چا فرعونا اور فرعون خدایا. رب ذوالجلال خالق کائنات کو ہاکانی گناہ ہلوڑا ملوڑ کا دربار فرعون کی پرورش موسیٰ پرورش یہ اللہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، عظیم ذاتی منتوتی معاملے ہمائی سرا یلا بھی دیے. بعضی چیزی مننگو تئی سوچ منو تو سوچی بری دا یور بھی نبی بلوٹی بھی مارے زہرے تہا موت اور ہمیں مارے تھا. اگر رب ذوالجلال خالق کائنات بلوٹی ہمیں مارے زہرے تہا زندگی پیدا کا بعضی چیزیں مانو تو آئیر دگے اور سمجھے بلے خالق کائنات مولائے کریم لوٹی ہماوڑا کے پروردگار لوٹی ہماوڑا بھی اور دو بھی معاذ کا لگا تو رب ذوالجلال خالق کے کائنات بھی جب کسی پیغمبر کی زندگی کا تذکرہ فرماتے ہیں تو بچپن سے شروع اس کی زندگی کا تذکرہ
بچپن سے شروع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں. جب بی بی مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر گھر آ جاتے ہیں تو علاقے والے آوازیں کستے ہیں، پیچھے الزامات لگاتے ہیں. بی بی مریم پریشان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مریم تجھے لوگوں سے بات نہیں کرنی، لوگوں سے بات نہیں کرنی. جب لوگ تم سے پوچھیں یہ بچہ کہاں سے، تو اس بچے کی طرف اشارہ کر کے بتا دینا، اس سے پوچھ لینا، اس بچے سے، بچے ہی سے پوچھ لینا. جب قوم سوال کرنے لگتا ہے تو بی بی مریم فرماتے ہیں بچے سے پوچھنا. لوگ یہی جواب دیتے ہیں مریم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا کبھی چھوٹا سا بچہ بول سکتا ہے؟ ہاں بول تو نہیں سکتا، لیکن جب وہ بلانے پہ آئے تو بچہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا، بچہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا. جب پوچھنے لگتے ہیں بچہ کہاں سے، وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جواب دینے لگتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اپنی والدہ کی پاکی کا اعلان فرماتے ہیں. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ بھی بچپن سے، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ، پیدائش کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ، پیدائش کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ، پیدائش کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا تذکرہ ان کی پیدائش کے بعد. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ پیدائش سے بھی پہلے، پیدائش سے پہلے. کہاں؟ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں. قرآن کھول کے دیکھ لیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال خالق کائنات نے کیسا عظیم مقام و رتبہ عطا فرمایا. نبیوں کا بھی نبی، نبیوں کا بھی نبی. اور زندگی کا تذکرہ عالم ارواح سے لے کر عالم حشر اور نشر تک، بڑھاپے تک نہیں، عالم حشر اور نشر تک. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح میں جب رب ذوالجلال خالق کائنات نے 1,24,000 کم یا بیش مادرزاد و معصوم پیغمبروں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم فرمایا. تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایک جگہ پر جمع ہو گئے. رب ذوالجلال خالق کائنات نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا، پیمان لیا، وعدہ لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یہ میثاق نبیین ہے. رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ عہد و پیمان لیا کہ میں تمہیں اس شرط پر کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا ان چیزوں کا جو تمہارے پاس ہے. نبوت ہے تو تمہاری نبوت کا تصدیق کرے گا. کتاب و صحیفہ ہے اس کی تصدیق کرے گا. جو کچھ تمہارے پاس ہے اور اس کی تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم، وہ تمہارے لائی ہوئی چیزوں کو تصدیق کرنے والا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرو گے۔ اے اللہ، جب وہ ہمارے بعد آئے گا، جب وہ ہمارے بعد آئے گا، ہم سب جا چکے ہوں گے، سب کے بعد محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا ایمان لانا کیسا؟ ہمارا ایمان لانا کیسا؟ ہم کیسے اس پر ایمان لائیں گے اور کیسے اس کی مدد کریں گے؟ رب ذوالجلال خالق کائنات فرماتے ہیں اقرار کرنا تمہارا کام، اقرار کرنا تمہارا کام ہے، اور حالات کو سازگار کرنا وہ میرا کام ہے، وہ میرا کام ہے، تم اقرار کر لو۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عالم ارواح میں بیک زبان ہو کر یہ جواب دیا، قالوا اقررنا، اے رب ذوالجلال ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم گواہ رہو، اے پیغمبرو تم گواہ رہو، کس کی؟ محمد رسول اللہ کی نبوت کی، عہد کی، اس وعدے کی گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا، تم بھی گواہی، محمد کی نبوت کا گواہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا گواہ رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ۔ دیکھنا رب نے جب یہ میثاق کا عہد لیا، کہیں کوئی ایرا غیرہ تو داخل نہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں، یہ عہد ان لوگوں سے لیا جائے گا جن کے سر پر نبوت کا تاج ہو، مولوی صاحب نہیں، صوفی صاحب نہیں، عالم نہیں، پیر نہیں، بزرگ نہیں، اولیاء اللہ نہیں، محدث نہیں، مفکر نہیں، صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام، اور فہرست پہلے سے تیار ہے، فہرست پہلے سے تیار ہے، اور تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ناموں کا تصدیق کرنے والا، اور عقائد عالم کے بعد اگر کوئی اور اٹھ کر وہ اسود عنسی ہو، مسیلمہ کذاب ہو، مرزا غلام احمد قادیانی اور اٹکی ہو، جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، وہ رب کا پیغمبر نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور نبی وہی تھے جو عہد میثاق میں، میثاق النبیین میں موجود تھے، جس پر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا مہر لگایا، اور جس کی نبوت کی گواہی رب ذوالجلال خالق کائنات نے دی۔ عقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اوپر نازل ہوئے کتابوں کے تصدیق کرنے والا، عقائد عالم ان کی لائے ہوئی رسالت کا تصدیق کرنے والا، اور عقائد عالم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور عقائد عالم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا نہیں۔ رب نے کوئی ایسی عورت پیدا نہیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کسی ایسے شخصیت کو جنم دے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے بعد نبی ہو۔ محمد رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ یہ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت۔ ایک تو یہ ایمان لانا، انبیاء کرام نے ایمان لایا، تمام انبیاء کرام نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور آگے کیا تھا وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس کی مدد کرو گے۔ اے اللہ جب وہ ہمارے بعد آئے گا تو مدد کیسے کریں گے؟ وہ عہد بھی پورا،
اور یہ آج کے ایمان لانا وہ بھی پورا کہاں پر؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب ذوالجلال خالق کائنات جب معراج کو عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج کراتے ہیں 1,24,000 کم یا بیش انبیاء کرام علیہم السلام صفیں بنا کر کھڑے ہوئے عقائد عالم کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آذان دیتے ہیں، حضرت جبریل آذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان۔ اے اللہ کس کا نام لوں؟ اے اللہ کس کا نام لوں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام موجود ہیں، کس کا نام لوں؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جبریل نام تو اسی کا لے رہے ہیں جس کے استقبال میں یہ تمام کے تمام کھڑے ہوئے، تمام پیغمبر جس کے استقبال میں کھڑے ہوئے اس کا نام لینا ہے۔ آگے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہی فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان لانا اور پھر مدد کرنا آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاز لے کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، پروگرام لے کر اسی دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین کے مدد اور نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ان کا آسمان سے ہوگا، جو اٹھایا وہیں سے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے تاجدار دو عالم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبیوں کا نبی بنایا۔ اللہ نے نبیوں کا نبی بنایا، جنات کا بھی نبی، حیوانات کا نبی، جمادات کا نبی، نباتات کا نبی، پہاڑوں کا نبی، آسمان اور زمین کا نبی، شرقی غربی مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف کا رب ذوالجلال خالق کائنات نے تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر ایک کے لیے عقائد عالم کو نبی بنایا، اور اللہ نے مقام اتنا اونچا کیا عقائد عالم کا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام، جہاں مجھے اور آپ کو اللہ کا نام نظر آئے گا وہاں محمد رسول اللہ کا نام بھی نظر آئے گا، عقائد عالم کا نام بھی نظر آئے گا۔ تکبیر میں دیکھیں، اسی لیے کہا تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد۔ تاجدار دو عالم امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاولیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال خالق کائنات نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور اتنا اونچا مقام کہ رب ذوالجلال خالق کائنات اپنے خدائی میں یکتا، محمد الرسول اللہ اپنی مصطفائی میں یکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اونچا مقام عطا فرمایا، بلکہ جو آقا کے قریب ہوا، جو آقا کا قریب ہوا، جس نے عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کو قائم رکھا، جو عقائد عالم
عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والا رب ذوالجلال خالق کائنات نے ان کا بھی مقام اونچا فرمایا، اور جو آقا سے بغض اور عداوت رکھنے والے تھے رب ذوالجلال خالق کائنات نے ان کو ذلیل و رسوا اور قہر مذلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ جو بغض، عناد، حسد اور کینہ رکھنے والے تھے، جو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے تھے، ان کا نام ابو لہب کی فہرست میں، ان کا نام ابو جہل کی فہرست میں، ان کا نام عتبہ شیبہ کی فہرست میں رب ذوالجلال خالق کائنات نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور جس نے آقا سے محبت کی کوئی صدیق بن گیا رضی اللہ عنہ، آقا سے محبت کی کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی ذی النورین بن گیا، کوئی مرتضیٰ بن گیا۔ رب ذوالجلال خالق کائنات کے رب ذوالجلال خالق کائنات کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کی بشارت دے دی۔ قرآن میں اعلان فرما دیا، اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔ رب ذوالجلال خالق کائنات انہی کو کامیاب فرما رہے ہیں جو آقائے دو عالم سے محبت کرنے والے تھے، جو آقائے دو عالم کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے والے تھے، جو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ آج بھی تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کسی کا عشق ہو، محبت ہو، عقائد عالم کی سنتوں سے محبت ہو، رب ذوالجلال خالق کائنات ان کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ ہم سب کی دلوں میں عقائد عالم کی محبت ہے، اللہ اس محبت میں ہمیں ترقی عطا فرمائے، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عقائد عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر یہ جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو عام طور پر اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، لوگ اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے، اپنے چہرے کو تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرح بنائیں، تاکہ قیامت کے روز عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب حاضری ہوگی ہم اپنا چہرہ نہ چھپا سکیں، آقا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ عقائد عالم آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے چہرے پر آپ کی سنتوں کو سجایا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ باقی جو جتنے بھی گناہ ہیں شاید بندے کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جسے کچھ لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے اندر باقی گناہوں میں بندہ باہر کسی کام کاج میں، دکانداری کے اندر، گھر کے اندر اس گناہ میں مصروف ہوگا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ کے اندر مبتلا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں عقائد عالم کی عشق و محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عشق کو مضبوطی عطا فرمائے۔ جب عشق مضبوط ہوگا تو عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت حق سچ بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کی کام کچھ باقی ہے، ہم کوشش ہو رہا ہے کہ ہم ہو رہے ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو انشاءاللہ کام شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نیک کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔